دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ بھی تعجب میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک عورت کے شوہر کو اللہ والے کی نصیحت۔ اس واقعہ کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کسی زمانے میں ایک شخص بہت غریب تھا۔ غریبی کی حالت میں اس نے شادی کی۔ شادی کے فوراً بعد اس کی بیوی نے اس کو مشورہ دیا، ہماری حالت بہت خراب ہے، جتنا تم کماتے ہو اس میں ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا تمہیں کسی مالدار آدمی کے پاس کام کرنا چاہیے تاکہ ہماری حالت کچھ بہتر ہو جائے۔ شوہر نے اس کی بات مان گیا۔ اب اس کی بیوی حمل سے تھی۔ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر گھر سے کسی مالدار شخص کی تلاش میں نکل گیا تاکہ آنے والے بچوں کا بہتر فیوچر بن سکے۔ وہ دور دراز شہر میں چلا گیا اور ایک مالدار شخص کے یہاں کام کرنے لگا۔ 20 سال تک وہ اس کے یہاں کام کیا۔ جب اس کے پاس روپیے پیسے ہو گئے تو اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں گھر واپس جاتا ہوں۔ اس نے 20 سال کے بعد مالدار شخص سے اجازت چاہی کہ وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ وہ مالدار آدمی بہت ہی سخی دل تھا۔ اس نے اسے بہت سارے بکریاں، گائے اور اونٹ دیے اور بہت سارے روپیے پیسے دے کر گھر واپس بھیج دیا۔ اس کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ جھوپڑی کے پاس گیا تاکہ وہ رات گزار سکے۔ جب وہ جھوپڑی کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، ایک درویش اس جھوپڑی کے اندر بیٹھا ہے۔ اس نے اس سے اجازت لی اور وہاں ٹھہر گیا۔ اب اس نے درویش سے درخواست کی کہ آپ بہت علم والے اور اللہ والے لگتے ہیں، کیوں نہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دے۔ اس درویش نے کہا، میں نصیحت تو کر دوں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت لوں گا۔ اس نے جب قیمت پوچھی، درویش نے کہا، ہر نصیحت کے بدلے میں ایک اونٹ لوں گا۔ اس آدمی نے سوچا، میں بہت مالدار ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، نصیحت مل جائے تو اونٹ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس آدمی نے قیمت ادا کی تو اس درویش نے نصیحت کی، جب بھی آسمان میں تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا، یہ نصیحت میرے لیے کسی کام کا نہیں ہے، اور نصیحت کی جائے۔ درویش کہنے لگے، نئی نصیحت کی نئی قیمت ہوگی۔ اس نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ درویش نے کہا، جب کسی کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ وہ شخص درویش کی دونوں نصیحتیں سن کر کہنے لگا، یہ میرے لیے کام کی نصیحتیں نہیں، اس لیے مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا، ایک اور نئی قیمت لگے گی۔ اس آدمی نے ایک اور اونٹ دے دیا۔ درویش نے کہا، رات کو پچھتا کر سو جانا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم کسی کا قتل کر دو۔ یہ نصیحت سن کر وہ آدمی خاموش رہا اور سوچنے لگا کہ یہ نصیحت بھی میرے کام کا نہیں ہے۔ اس نے قیمت کے طور پر 3 اونٹ دے چکے تھے، اس لیے وہ چپ ہو کر سو گئے۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ درویش کی باتوں کو بھول گیا۔ گھنے جنگلات کو کراس کر کے ایک گاؤں میں پہنچا۔ رات ہو چکی تھی تو اس نے گاؤں میں رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رات میں سونے سے پہلے آسمان کو دیکھا تو تمام ستارے ایک لائن میں تھے۔ سارے ستارے ایک لائن میں دیکھ کر اسے درویش کی نصیحت یاد آ گئی۔ اس نے گاؤں میں شور مچا دیا، گاؤں والوں یہاں سے چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لیکن کسی گاؤں والوں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ لوگ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ جب گاؤں والوں نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے اپنا سامان اٹھایا اور پہاڑ پر لے گیا اور وہاں پر سو گیا۔ جب صبح ہوئی، اٹھا تو دیکھا نیچے سیلاب آ چکا ہے، سارے گاؤں والے ڈوب چکے ہیں۔ وہ کچھ دن پہاڑ پر رہا۔ جب سیلاب کا پانی کم ہوا
تو پھر وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ ایک اور گاؤں میں پہنچا، وہاں پر ایک شخص کے یہاں قیام کیا جو بات کرنے میں بہت ہی دلچسپی رکھتا تھا، لیکن وہ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھ کر وہ چونک گیا۔ اسی وقت اس شخص کو اس درویش کی نصیحت یاد آ گئی کہ جب تم کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچ کے رہنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ رات میں اسی کشمکش میں اسے نیند نہیں آئی۔ وہ اٹھا، بستر کو اس انداز میں پھیلا دیا جیسا کہ کوئی سو رہا ہو۔ وہ شخص آیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، بستر پر تلوار مارنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے پیچھے سے جا کر اسے پکڑ لیا اور اس کو باندھ دیا۔ میرے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اب وہ شخص اپنے گاؤں کو پہنچتا ہے، اپنے گھر کے قریب جا کر جھانکتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کی بیوی کسی نوجوان کے ساتھ چارپائی پر سو رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر اس شخص کا دل ٹوٹ گیا اور اپنی بیوی کو اسی حالت میں دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ سوچ نہیں سکتا کہ جس بیوی کے لیے 20 سال محنت اور مشقت کی، اتنا مال جمع کیا، وہ بے وفا اور بدکار نکلے گی، اور دل میں خیال آیا کہ مجھے اس نوجوان کو قتل کر دینا چاہیے۔ قتل کا ارادہ کرتے ہی اس کو اس درویش کی نصیحت یاد آ گئی کہ کبھی قتل کر کے نہ سونا اور پچھتا کر سو جانا۔ اس نے سوچا، پہلی نصیحت بھی کام کر گئی اور دوسری نصیحت نے بھی میری جان بچا لی، لہٰذا وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور گاؤں کے باہر رات گزارتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو اس نے سوچا کیوں نہ گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنا حال لوگوں سے دریافت کرتا ہے، گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے کہیں دور چلا گیا، کو اب تک واپس نہیں آیا۔ اس نے مزید جب اپنے بارے میں دریافت کیا کہ اس کے جانے کے بعد اس کا کوئی بچہ بھی ہوا تھا، گاؤں والوں نے بتایا کہ اس کے جانے کے چند ماہ بعد ایک لڑکا پیدا ہوا تھا۔ اب وہ لڑکا بھی جوان ہو چکا ہے۔ وہ شخص سمجھ گیا اس کی بیوی کے ساتھ چارپائی پر جو نوجوان ہے وہ اس کا بیٹا ہے، اور جس کو قتل کرنے کا ارادہ اس کے دل میں آیا تھا وہ اسی کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر پہنچا اور اپنی بیوی اور بیٹا سے ملاقات کی۔ میرے دوستو، یہ سچ بات ہے کہ اگر کوئی بزرگ نصیحت کرے تو اسے ضرور یاد رکھنا چاہیے، لیکن آج کل کوئی نصیحت کرتا ہے تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتی ہے، حالانکہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بزرگوں کی باتیں غور سے سننا چاہیے، ان پر عمل بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لیے فائدے اور اصلاح ہو سکے۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہوں تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہم پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔